साइफर में तो इमरान साहब को मिल गई। साइफर में फंसेंगे बहुत से लोग, और बहुत से लोग सियासी मौत मर चुके हैं। कौन है वो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। कल वीडियो में कहा था कि पीटीआई जो है पाकिस्तान में एक शूदर जमात बन चुकी है, जो कभी हिंदुस्तान में भारत में शूदरों के साथ होता है, बल्कि आज भी होता है। पाकिस्तान में पीटीआई के साथ ऐसा हो रहा है, मैंने आपको कहा था। लेकिन जब शूदरों के साथ ऐसा हो रहा था, आपको पता है कि मुगलों की हुकूमत थी, और मुगल से पहले और बड़े मुस्लिम हुक्मरान आए थे, और मुगलों की हुकूमत खत्म होने की वजह भी यही वजह थी एक बहुत बड़ी, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश ईसाई आए थे। उन्होंने ये कानून खत्म किया था। उनके दौर में दलित को रिलीफ मिला था, उनके दौर में बहुत से मुसलमानों को भी रिलीफ मिला था जो किताबों को हाथ नहीं लगा सकते थे। और कहा था कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं साइफर केस में, इनको सजा नहीं होगी, जिसको सजा होगी उसको फांसी भी होगी, बता दूंगा। वो कोई सियासी आदमी नहीं होगा, वो कभी बड़ा ताकतवर आदमी होता था, उसको होगी। हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में दिसंबर का मंथ आ चुका है, जिसे मैंने आपको कहा था कि पीटीआई के लिए काफी खुशखबरी है इस दिसंबर के मंथ में। और 25 दिसंबर को वीनस भी हाउस चेंज कर रहा है, 27 दिसंबर को मार्स भी हाउस चेंज कर रहा है। तो हालात पाकिस्तान में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, सियासतदान थे, उनकी सियासी मौत अपने आप। और मियां नवाज शरीफ साहब को ले लें, वो कितने बड़े लीडर थे, नो डाउट बहुत फेमस थे, बहुत लेकिन उन्होंने अपनी सियासी मौत खुद ही दावत दी है। और बाकी भी पॉलिटिशियंस थे, ये जो 16 माह की हुकूमत की है। शहबाज शरीफ को पॉलिटिशियन कहना बेकार है, वो कहीं से भी पॉलिटिशियन लगते ही नहीं है। तो वो तो सिर्फ जिस चीज के लिए मशहूर है, डिग्गी में बैठ के आए, तो वो उसी तरह आ सकते हैं, अब भी वही सूरत हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक सियासी लीडर थे, लेकिन मार खा गए खिलाड़ी के साथ और अपनी सियासी मौत कर ली। और मुझे बड़ी हैरत हुई कल कौन सी वो जमात है, वो जहांगीर तरीन की जो है, पनी वो तरीके इस्तकलाल या पनी क्या पार्टी है, दोस्त आशिक अवान साहब कह रही थी कि हमें 40 MNA और 70 MPA चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून कह रही, वो कैसे दे दें? उन्होंने कहा कैसे नहीं देंगे, आपकी कौन सी वैल्यू? अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो ना, बकौल उनके फेयर इलेक्शन हो गए ना, नून लीग के से पल्ले कुछ है ना उनके कुछ पल्ले है। ये जो गोद में बैठे हुए हैं ना, जो लेकर आते हैं, ये गोद अब जल्दी खाली होने वाली है, मैं बता दूं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आगे जो प्लेनेटरी कंडीशन है वो बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत सौ के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित खड़ी करने वाले, आगे वक्त आपको बताएगा। साइफर केस में इमरान खान साहब तो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, वो फंसेगा, बहुत से लोग फंसेंगे साइफर के केस में। और ये खाली पाकिस्तान तक नहीं रहेगा, जहां से आया तो वहां तक भी जाएगा, वहां भी लोग फंसेंगे बुरी तरह। उसके बारे में तो डिटेल के साथ बात करेंगे आज। तो फिर हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त प्लेनेटरी कंडीशंस चेंज होने जा रही है, चीजें बहुत। हमारे यहाँ वो सिलेक्शन कमीशन जो है, वो जिसकी तौहीन भी होती है, वो तौहीनी अदालत भी लगाता है, तौहीन भी कहती है, इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन की तौहीन होगी। इस तरह तो दलित के साथ भी नहीं हुआ था जो पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ। जुपिटर सीधा हो रहा है, मार्स कम्बस्ट है और शम्स के साथ जाने वाला है, और जुपिटर है 9वीं नजर से देखना है वहां पर, और राहु के साथ कंजक्शन होगा। बहुत कुछ बदलेगा यहां पर, बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी यहां पर। यहां मुश्किल से मुश्किल तर हालात होते चले जाएंगे। मुझे इस चीज का जरूर अफसोस है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत खुद खत्म कर ली। वो स्टैब्लिशमेंट बनने का शौक चढ़ा हुआ था उन्हें, वो स्टैब्लिशमेंट नहीं बन सकते। हमारे यहां वक्त और हालात बहुत मुश्किल रहे। हमने कभी भी कानून को जब भी तोड़ा, चाहे वो इंसानों को बना हो, अल्लाह का कानून तो हमेशा रहता है, इंसानों को बना भी कानून को जब छेड़ते हैं ना, जब कानून आपको छेड़ता है तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो उसकी सजा तो खैर मिलनी है, और वो सबको मिलनी है।
اور پنجاب اس پہ ہمارے آخر ہے. پنجاب کبھی بھی آگے نہیں رہا, پنجاب ہمیشہ پیچھے ہی رہا. باقی صوبے ہمارے رہے. سندھ سے ہمیشہ موومنٹ اٹھی, بلوچستان سے ہمیشہ موومنٹ اٹھی, اور KPK سے بھی اٹھی, لیکن پنجاب ایک صرف کراؤڈ جو ہے وہ پنجاب کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ, کیونکہ کافی حد تک پلانیٹری کنڈیشن کا دار و مدار جو ہے, کیونکہ سن اب اسکارپیو سے نکل رہا ہے اور مارس کے ساتھ سیگیٹیریس کے ساتھ آئے گا, اور پھر ایک ٹائم پلوٹو کے ساتھ بھی ہوگا. تو بہت کچھ بڑا ہی لیول کے اوپر چینج ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا چارٹ اگر ہم دیکھیں, جوپیٹر سیدھا ہونے والا ہے. جیسے جوپیٹر سیدھا ہوگا تو آپ کو عدلیہ اور مارس, یعنی پولیس اور فوج کا تعلق جو ہے وہ مارس سے ہوتا ہے, سیکورٹی اداروں سے ہوتا ہے, کیڈٹ سے ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں جو ہیں یہاں آمنے سامنے, کیونکہ جوپیٹر کا تعلق عدلیہ سے بھی ہوتا ہے, 9th ہاؤس ہے, اور سیٹرن کا وہ حصہ جو کہ قانون پر سختی سے عمل کرواتا ہے. آپ دیکھیں گے چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں وہ ہونے آگے. مجھے کچھ اداروں کا بہت مشکل ٹائم, خاص طور پر سلیکشن کمیشن ہے, ان کے پیچھے کسی کے پیچھے لگ کر جو ان کا آگے حال ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بہت سامنے پتہ چلے گا. لیکن یہاں پر چیزیں بہت مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہاں پہ اندرونی اختلافات چاہے وہ ادارے میں ہوں چاہے پارٹیوں کے اندر سے اب آپ کو نظر آئیں گے. جیسے باپ بیٹے کے بھڈا جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے, کیونکہ سن سیٹرن کا تعلق جو ہے وہ باپ بیٹے سے بھی ہے, اور بھائی کا تعلق مارس سے ہوتا ہے. مارس راہو اور کیتو کے انڈر آ رہا ہے, تو بھائیوں میں بھی اختلاف جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے. یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں. یہاں عالم یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی بڑا پولیٹیشین ہو, ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہ ہو وہ PTI کے بندہ کھڑا کر دیں تو مشکل ہو جائے گا. باقی جماعتوں کے لیے بندے ڈھونڈنا مشکل ہو جائیں گے, PTI کے لیے بھی یہ تھوڑا سا دیکھیں پہلی کی بات سے کافی حد تک ریلیف ملنا شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور 25 کو کل وینس, پرسوں جو وینس پہ نکل رہا ہے, تو کافی چیزیں بہت چیز حد تک چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھیں گی اور آپ کو نظر پائیں گی. کیونکہ اسٹرالوجی کو بے شمار طریقے سے دیکھا جاتا ہے, جیسے ویدک اسٹرالوجی ہے, پاراشارا جسے کہتے ہیں پراشا اسٹرالوجی, اس کے بعد جمنی اسٹرالوجی ہے. جمنی میں کارک کے اوپر ہوتا ہے, تو جوپیٹر عمران خان صاحب کے چارٹ میں کارک ہے, یعنی کہ سیلف کا کارک مانا جاتا ہے. اور وینس جو ہے جو ویدک اسٹرالوجی ان کا لگن کا مالک ہے, وہ اس گھر میں آ رہا ہے جہاں پہ اس نے 7th پوائنٹ دی ہے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہی, سن ابھی 5ویں گھر میں آیا ہے, تو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں. تو یہ چیزیں, اور اسٹرالوجی میں اشٹ ورگ اور اس کے بعد بھناشچک ورگ جو ہے اس میں کافی حد تک پلینٹس کو دیکھا جاتا ہے, بہت طریقوں سے دیکھا جاتا ہے. بعض دفعہ اس گھر میں پوائنٹ کم ہوتے ہیں, لیکن پلینٹ سے پوائنٹس دیے ہوتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں. پھر D9 سے D10 سے بھی دیکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا, عمران خان کے چارٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پلینٹ جس نے بھی D16 چارٹ ہوتے ہیں ہمارے, اور زیادہ سے زیادہ چارٹوں میں دیکھیں تو خان صاحب کے 2 سے 3 پلینٹ یا تو اپنے گھر کے ہیں یا ایگزالٹڈ کے ہیں یا دوست کے گھر کے, 8 سے 10 تک ہیں وہ پلینٹس. تو چیزیں خان صاحب کے فیورز میں, جوپیٹر ایک پرابلمٹک پلینٹس ایریس پہ آ کے اس سے ضرور دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جوپیٹر جو ہے جہاں ایریس پہ بیٹھا اور ایریس میں وہاں پہ اس کو کوئی زیادہ اچھے پوائنٹ نہیں ملے ہوئے, جس کے حساب نے دیکھا جوپیٹر جب ریٹروگیٹ بھی ہوا تو PTI کے لیے کافی مشکل ترین ٹائم آیا. اور باقی اگر میں بات کروں مسلم لیگ نون کی, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی اور ایک اسٹرانگ جماعت تھی, اس نے اپنے نظریے سے چھوڑ کر, ووٹ کو عزت مدوں کو چھوڑ کر اپنا کیا حال کروا لیا. میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہارے کے بغیر وہ پاکستان نہیں آ سکے, سہارے کے بغیر وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکے, سہارے کے بغیر وہ وزیر اعظم کی کرسی مانگ رہے ہیں, جو کہ بہت باہر جانا اور اندر آنا تو وہ تو آسان تھا, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا تو عوام نے ہے. کیونکہ عوام کا جو ریئیکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کبھی سوچا ہوگا. اس لیول کا وہ چیز جو ہے وہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو چیزیں
یہ اگلے 15 دن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں. ابھی دسمبر کہاں ختم ہوا, ابھی تو 25 دسمبر کو وینس آئے گا, پھر 27 دسمبر کو مارس آئے گا, پھر 31 جنوری کو رات کو جوپیٹر سیدھا ہوگا. کھیل تو اب ہوگا شروع. یہاں کئی لوگ اپنی سیاسی موت مر چکے ہیں. جیسے اسرائیل کی میں بات کرتا ہوں کہ اسرائیل پہ میرا ایک اپنا ہے رائے کہ ہمارا کوئی, لیکن ہمارے جو سربراہ جو تھے جس طرح اس کو تسلیم کروانے جا رہے تھے وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ اسرائیل, جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ قوم ہے جس کو آج سے 76 سال پہلے ٹھیک ٹھاک مار پڑتی رہی. بھائی 76 سالوں سے تو ٹھیک ہوئے, لیکن جب وہ حالات ان کے بگڑتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بری حال ہوتی ہے. کیونکہ بین اسرائیل کے بارے میں تو قوم نے بار بار کہا ہے, اب قرآن میں بڑا کھلے ہمارے بندے ٹائٹسٹ اور بکٹنسر ہمارے بندے ان کی چڑھائی کر دی, تو پھر ان کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے. اور جو آنے والا وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور پاکستان میں ساتھ جو ہو گیا ہے, اور جو پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے 16 دسمبر اسی میں گزرا, اس سے ہمیں کوئی عقل نہیں لی. اس کے باوجود ہم, ایک تو ہمارے ملک کے پراپرٹی ڈیلرز ہمیں لے کے بیٹھ گئے, پھر دوسرا شوگر مافیا وہ الگ ہے. لیکن یہ سب کی سب چیزیں نہ پراپرٹی, کیونکہ مارس کا تعلق ہوتا ہے نا پراپرٹی سے. پاکستان کے تیسرے گھر میں بیٹھا تھا, یہاں پہ سے پلاٹ کا کھیل ہوتا تھا. لیکن اب پلاٹوں کا کھیل ختم ہوگا, چیزیں بڑے لیول پہ چینج ہوں گی, اور کافی لوگوں کے لیے جو آج بڑے طاقتور بیٹھے ہوئے ان کے لیے کافی مشکل ٹائم شروع ہونے والا ہے. کیونکہ چیزیں کچھ قدرت کی طرف سے بھی بدل رہی ہیں, پلانیٹری کنڈیشن, کیونکہ آگے مارس اور پلوٹو کا کنجکشن, اور پھر یورینس جو ہے کارک تبدیلی کا, بغاوت کا, اور آ رہا ہے دوسرے گھر میں ٹورس میں جو انکم کا گھر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو انکم ہے, یہ جو کرنسی ہے, اس کی شیپ چینج ہونے جا رہی ہے. جو آج بڑے بڑے, جس کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آج وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں, ہم کھر پتی ہیں, ایک سیکنڈ کے اندر ایک بٹن سے وہ فقیر پتی بن جائیں گے. اور یہ زندہ مثال ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جلدی دیکھیں گے, زیادہ دور نہیں ہے, 4-5 سال کا وقت ہے. بہت کچھ لوگوں کو ہم برباد ہوتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں گے. مجھے بھولتا نہیں قذافی اور قذافی کا بیٹا صورتحال سے بھی زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آئے گی. پاکستان میں پی ٹی آئیوں کے لیے تھوڑا سا چیزیں آسان ہو رہی ہیں, اور باقی پارٹیوں کے لیے اپنی ورث کے اوپر, کیونکہ شولڈر جن کا ملا ہوا تھا وہ نیوٹرل ہونے والے ہیں. جوڑے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا, دکھے گا بھی, تھوڑا سا وہ ویٹ اور صبر کرنا پڑے گا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.